رات کے سائے جب گہرے ہوتے ہیں اور دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے تو کچھ بے خوف محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی وردیوں پر لگی مٹی، خون کے چھینٹے اور آنکھوں میں موجود عزم دفاع وطن کی وہ ناقابل تسخیر فصیل بناتے ہیں جسے کوئی دشمن پار نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد کے دل میں ہونے والی یہ تقریب محض ایک رسمی اجتماع نہیں تھا، بلکہ یہ ان عظیم سپوتوں کی داستان شجاعت پر مبنی ایک ایسی دستاویزی جھلک تھی جسے سن کر ہر محب وطن کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے ایوان صدر میں ایک نہایت پروکار تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس شاندار محفل میں چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر دفاع، اعلیٰ عسکری قیادت اور غیر ملکی سفارتکاروں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ یہ لمحہ ان افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا تھا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ ستارہ بصالت کے حقدار، وطن کے سچے ہیرو لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید 4 اور 5 اکتوبر 2024 کی درمیانی شب جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، معمول کی ڈیوٹی کے دوران خوارج کی مشکوک نقل و حرکت کی اطلاع موصول ہوئی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت نے خود 2 ایکشن ٹیموں کی قیادت کی اور سرچ آپریشن کے لیے نکلے۔ گاؤں سے واپسی پر دشمن نے گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیا۔ ان کی گاڑی شدید فائرنگ کی زد میں آ کر الٹ گئی۔ شدید زخمی حالت میں ہونے کے باوجود اس بہادر افسر نے ہمت نہیں ہاری اور دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک مضبوط دفاعی پوزیشن قائم کر لی۔ اس حملے میں انہیں 3 گولیاں لگیں، یہاں تک کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی یہ بہادری اس بات کی گواہ ہے کہ یہ مٹی آج بھی ایسے جوان مرد پیدا کر رہی ہے جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ سپاہی اسرار محمد 2 دسمبر 2022 کی شام افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے کے اندر پاکستانی ناظم الامور چہل قدمی کر رہے تھے اور سپاہی اسرار محمد ان کے ساتھ بطور گارڈ ڈیوٹی پر مامور تھے۔ اچانک سفارت خانے کے باہر ایک ملحقہ اونچی عمارت سے ان پر لگ بھگ 100 اسنائپر گولیاں فائر کی گئیں۔ اس جان لیوا حملے میں سپاہی اسرار نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو ناظم الامور کے سامنے ڈھال بنا لیا۔ ان کی دائیں طرف چھاتی اور گھٹنے پر 2 گولیاں لگیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناظم الامور کو تنہا نہیں چھوڑا اور انہیں دھکیل کر دیوار تک لے گئے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ دیگر گارڈز کے پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ صورتحال قابو میں آنے کے بعد انہیں شدید زخمی حالت میں کابل کے اسپتال اور پھر آرمی ایوییشن کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے CMH پشاور منتقل کیا گیا۔ ان کی اس بے مثال جرت کو ملکی اور عالمی سطح پر بے حد سراہا گیا۔ سپاہی صوبان مجید بلوچ شہید 15 جولائی 2024 کی صبح آزاد کشمیر ریجمنٹ کے ٹرانزٹ کیمپ بنو میں دہشت گردوں نے ایک خودکش دھماکے کے ذریعے ہائی پروفائل حملہ کیا۔ بنو کینٹ میں داخل ہونے کے بعد دہشت گرد قریبی لائنز کی طرف بڑھے جہاں سپاہی صوبان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے۔ دشمن نے غیر مسلح جوانوں کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے کمرے میں ایک دستی بم پھینکا۔ اس انتہائی نازک لمحے میں اپنی کم عمری اور قلیل عسکری تجربے کے باوجود سپاہی صوبان نے ایک بے مثال اور جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور خود اس دستی بم پر کود پڑے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر کے نہ صرف اپنے ساتھیوں کی زندگیاں بچائیں بلکہ وطن دشمن عناصر کے عزائم کو بھی خاک میں ملا دیا۔ عسکری خدمات کے اعتراف میں درج ذیل اعلیٰ افسران کو حلال امتیاز عطا کیا گیا۔ اے مارشل کاشف قمر، اے مارشل عامر شہزاد، اے وائس مارشل محمد عامر حیات، میجر جنرل محمد شاہد ابڑو، میجر جنرل ملک مقبول رضا، میجر جنرل سبطین رفیق، ریئر ایڈمرل مظہر محمود ملک، اے وائس مارشل شاہد منصور جہانگیری، اے وائس مارشل خالد محمود، میجر جنرل اعجاز احمد، ریئر ایڈمرل رضوان صادق، میجر جنرل ملک محمد شہزاد، اے وائس مارشل طاہر محمود، میجر جنرل عامر اشفاق کیانی، میجر جنرل کیسر سلیمان، میجر جنرل عمر نسیم، میجر جنرل لقمان حفیظ، میجر جنرل عامر امین، میجر جنرل سید عمران عارف، میجر جنرل ہارون حمید چودھری۔ یہ تمغے اور اعزازات محض دھات کے ٹکڑے نہیں بلکہ ان بہادر سپوتوں کی قربانیوں اور پیشہ ورانہ خدمات کا عظیم اعتراف ہیں جنہوں نے وطن کے دفاع کو مضبوط بنایا ہے۔
اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, آمین.